اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین۔ انسان کے اندر مختلف بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں جسمانی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، وہاں روحانی بیماریاں بھی انسان کو لاحق ہیں اور لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ ان روحانی بیماریوں میں سے یا نفس اور روح کی بیماریوں میں سے جو اہم ترین، جو بڑی بیماری احادیث کی نگاہ میں اس کو سمجھا گیا ہے، وہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اکثر انسان اس بیماری میں مبتلا ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے اس کو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر صاحبان ایمان مومنوں کے لیے یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم چند احادیث اسی موضوع کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ضمن میں حسد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، وہ بیان کریں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل لموسیٰ بن عمران، پروردگار عالم نے جب جناب موسیٰ سے گفتگو کی اور مناجات کی تو فرمایا کہ ان الحاسد ساخط لنعمی، فرمایا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ میری نعمتوں سے ناراحت ہوتا ہے۔ صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی، اور جو نعمتیں میں نے تقسیم کی ہیں لوگوں کے درمیان، اس سے روگردان ہوتا ہے، یعنی اس کو نہیں مانتا۔ یعنی حسد کرنے والا ایک تو اگر کسی کے پاس نعمت ہے وہ اسے برداشت نہیں ہوتا، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے، خدا سے ناراض ہوتا ہے نعمت کے دینے پر۔ اور جو تقسیم کی ہے پروردگار عالم نے نعمتوں کی، کسی کو کم نعمتیں دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہیں، وہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ خدا آزمانے کے لیے کسی کو نعمت دیتا ہے، کم دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، آزمانے کے لیے، تو وہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لیکن یہ جو حاسد ہے، جو حسد کرنے والا ہے، جلنے والا ہے، یہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، خدا کی تقسیم سے روگردان ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ امیر المومنین نے اس حدیث میں جو منقول ہے آپ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ الحسد شر الامراض، فرمایا کہ حسد مرضوں میں، بیماریوں میں سب سے بری بیماری ہے۔ آپ نے اس کو سب سے بری بیماری قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا کہ رأس الرذائل الحسد، اگر آپ برائیوں کی کیٹیگری بنائیں اور اس کی فہرست بنائیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے وہ بالکل ٹاپ پر یہ بیماری آئے گی، یہ بہت ہی اعلیٰ، اوپر اوپر تمام بیماریوں میں قرار پائے گی۔ لہٰذا حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے اور آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس حسد کے نقصان کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین سے حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ثمرۃ الحسد شقاء الدنیا والآخرہ، خدا کی پناہ، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حسد کا شکار ہے اور حسد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان دنیا میں بھی بدبخت ہوگا اور آخرت میں بھی بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اس کو نجات نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی نہیں ملے گی، دونوں جگہوں پر بدبخت ہوگا انسان۔ تو یہ کتنی بری بیماری ہے، کتنا یہ برا مسئلہ ہے انسان کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اب کیفیت کو بیان کر رہے ہیں مولا امام ابن المومنین سے، ایک حدیث ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ حسد کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد، فرمایا کہ حسد کرنے والا ظالم ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں مظلوم نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ نفس دائم، حسد کرنے والے کی جو جان ہے، جو اس کا نفس ہے، ہمیشہ سرگردان رہتا ہے، اس کو قرار نہیں آتا، وہ ہمیشہ سرگردان رہتا ہے۔ وقلب ہائم، اور اس کے دل میں کبھی قرار نہیں آتا، بے قراری رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے حسد کرنے والے کے دل میں۔ اور پھر تیسری چیز بیان فرمائی، وہ حزن لازم، اور دائمی اس کو حزن و غم رہے گا،
یہ حسد کے یہ اثرات ہیں کہ جو حسد کرنے والے کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، وہ اپنے مقام پر، لیکن خود جو حسد کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ نقصانات ہیں جو مولا نے بیان فرمائے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسب الحاسد ما یلقا، جو پہلی حدیث میں نے عرض کیا کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے تناظر میں شاید مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو کیفیت ہے اس کی حسد کے نتیجے میں، کہ اس کا دل بے قرار ہے، اس کا نفس اور جان سرگردان ہے، اور ہمیشہ دائمی اس کو غم رہتا ہے، حزن رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اس کی کیفیت ہے حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی اگر اس کو ہم کہیں گے مثلا ایک سزا ہونی چاہیے تو یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جو اس کے اندر کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے اس کو آرام سکون نہیں ہوتا، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب آتے ہیں کہ حسد کا ایک اور بڑا نقصان جو بیان کیا گیا امام باقر علیہ السلام کی اس حدیث میں، کہ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد انسان کے ایمان کو اس طرح سے جلا دیتا ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یعنی آگ جب خشک لکڑی کو لگتی ہے تو فوراً لگتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے دل میں اگر حسد ہو تو وہ حسد اس کے ایمان کو اس طرح سے جلا دے گا جس طرح سے خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو یہ ایک نقصان ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے خاص طور پر اس کو خبردار ہونا چاہیے کہ یہ کتنی عظیم بیماری ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے حسد کی برائی کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، خبردار تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ کیوں مولا؟ فإن الکفر اصلہ الحسد، فرمایا کہ کفر کی جو جڑ ہے وہ اصل میں حسد ہے، یعنی حسد کی وجہ سے ہی کفر کرتا ہے انسان۔ تو اگر انسان حاسد ہو، اگر حسد کرنے والا ہو تو اس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کا انجام کفر پر نہ ہو۔ اب امام صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ حسد کرنے والی کی علامت کیسے پہچانے انسان کہ حسد کرنے والا کون ہے، خود اپنے آپ کو پہچانے یا کسی اور کو پہچاننا چاہتا ہے۔ تو یہ معیار امام نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ قال لقمان لابنہ، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی، للحاسد ثلاث علامات، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے حسد کرنے والے کی علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، یغتاب اذا غاب، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، اگر وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے اگر وہ حاضر نہیں ہوتا۔ وَيَتَمَلَّقُ اذا شہد، اگر وہ شخص جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا اگر وہ موجود ہو، اس کے سامنے ہو، تو پھر اس کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے۔ یہ حاسد کی علامت ہے کہ جب وہ نہیں ہے تو اس کی برائی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے سامنے ہے تو اس کی تعریف کرے گا، چاپلوسی کرے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ تیسری علامت وَيَشْمَتُ بِالْمُصِیبَةِ، اور حسد کرنے والا جب دیکھتا ہے، جس کے ساتھ اس کو حسد ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی بلا آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو حسد کرنے والا خوش ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے ہاں اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ یہ برائی ہوئی، اچھا ہوا کہ یہ مصیبت پھنسا ہے، وہ خوش ہوتا ہے دل کے اندر، چاہے ظاہر میں غم کا اظہار کرے لیکن اندر میں خوش ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں حسد کی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو اس موذی اور بری بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور اگر ہم نے حسد کیا ہے تو ہم سب کو اس حسد کے گناہ سے معافی عطا فرمائے، ہمیں جو ہے وہ بخش دے، ہمارے نمایاں عمل کو پاک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔